اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جب کبھی ہمیں باہر کھیتوں میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنی پڑ جائے تو اس وقت ہمیں کن کن باتوں کا کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، ہم پہانہ پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کریں اور نہ پشت کریں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا یعنی شرمگاہ کو صاف کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 3 پر 3 پتھروں سے کم کے ساتھ ہمیں استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 جو ہے گوبر یا ہڈی اگر پڑی ہو، ہڈی یا گوبر سے بھی ہمیں استنجا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی ہم نے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو ہم نے نہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور نہ ہی پشت کرنی ہے۔ نمبر 2 پر ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اور تیسرے نمبر پر 3 پتھروں سے کم کے ساتھ بھی ہمیں استنجا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ کتنے پتھروں سے کم؟ 3 پتھروں سے کم کے ساتھ۔ اور نمبر 4 پہ کیا ہے؟ گوبر یا ہڈی کے ساتھ بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب ایک اور حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ یہ دیکھیں دوسری حدیث میں بھی ہمیں دائیں ہاتھ سے کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو ہم نے دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا۔ دائیں ہاتھ میں آپ نے پانی والا لوٹا لینا ہے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے اپنی شرمگاہ کو صاف کرنا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرے، کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرے۔ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں ہرگز پیشاب نہ کریں، تم میں سے کوئی شخص سوراخ کے اندر ہرگز پیشاب نہ کرے۔